الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم الآیہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، خواہش نفس جو ہے یہ توحید کے خلاف ہے اور یہ ایک شرک ہے۔ جو آدمی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے وہ دراصل شرک کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے تو انہوں نے توحید کو بچایا ہے اپنے خاندان کی قربانی دے کر۔ ماجرا کیا تھا؟ مد مقابل جو حکومت تھی وہ بجائے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو نافذ کرنے اور چلانے کے وہ اپنے ذاتی خیالات کو اور اپنی خواہشات کو آگے رکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے نظام جو ہے خلافت راشدہ کے بعد بدل گیا۔ خلافت راشدہ میں نظام جو تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن خلافت کے بعد نظام تبدیل ہو گیا، اس لیے کہ جو بادشاہ تھے، جو حکمران تھے، ان کی اپنی خواہشات جو ہیں اس کے اندر آ گئی اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق نظام کے اندر تبدیلی کرنا چاہی، اور یہی چیز جو ہے یہ شرک کہلاتی ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے امام حسین نے عظیم قربانی دی۔ دنیا میں جب کبھی کوئی فساد ہوتا ہے اور کوئی خرابی آتی ہے تو در حقیقت اس کے پیچھے خواہش نفس ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کے اندر کچھ لوگ قتل کیے گئے اور مارے گئے، 12 افراد کو مارا گیا، اس کے بعد 2-3 واقعات اور ہوئے اس کے اندر لوگ۔ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ اس معاملے کی تہہ کے اندر جائیں تو یہاں بھی آپ کو خواہش نفسانی نظر آئے گی۔ کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم انبیاء کا مذاق اڑائیں، ہم پیغمبروں کی توہین کریں۔ جس طرح عام لوگوں کے ہم کارٹون اور خاکے بناتے ہیں تو اسی طرح پیغمبر بھی انسان ہے تو پیغمبروں کے بھی کارٹون ہم بنا لیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی خواہش ہے اور وہ اپنی اس خواہش کے مطابق یہ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کی توہین کی ہے لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ وہ دھماکے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں اور لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی خواہش ہے۔ یہ دونوں انتہائے ہیں، نہ وہ صحیح ہیں، نہ وہ کارٹون بنانے والے صحیح ہیں اور نہ ہی ان کو قتل کرنے والے صحیح ہیں اور بم دھماکے کرنے والے صحیح ہیں۔ صراط مستقیم جو ہے وہ اس کے درمیان میں ہے، جو اعتدال کی راہ ہے۔ میں یہ آپ سے گزارش کروں کہ میرے اور آپ کے جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کو گالی دے دی میرے سامنے، میں مشتعل ہو گیا اور میں نے اس گالی دینے والے کو مار دیا، یہ میرے جذبات ہیں، یہ میرے دین کا حکم نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کو کسی نے گالی دے دی اور میرے سامنے توہین کر دی، میرے جذبات ابھر گئے، میں غصے میں آ گیا اور میں نے اس توہین کرنے والے کو قتل کر دیا، یہ میرے جذبات ہیں لیکن یہ دین نہیں۔ میرے اور آپ کے جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ وقت بہت کم ہوتا ہے، یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے۔ میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ میں 13 سال کیا ہوا؟ کیا پیغمبر کی توہین نہیں کی گئی؟ حضور علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی گئی؟ آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟
آپ کا نام نہیں تبدیل کیا گیا، تو یہ کیا تھا؟ 13 سال تک یہ توہین ہوتی رہی۔ اس توہین پیغمبر کے مقابلے میں، توہین رسالت کے مقابلے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے اور صحابہ کرام کا کردار کیا ہے؟ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا ہو اپنی توہین کا، اور نہ ہی آپ نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ یہ رسالت کی توہین کر رہا ہے، یہ واجب القتل ہے، اس کو مار ڈالو۔ پیغمبر نے بھی کوئی حکم نہیں دیا، اور خود صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر بھی یہ غیرت نہیں ابھری، ان کے جذبات بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ ہم خود ہی توہین رسالت کا بدلہ لے لیں، یہ لوگ گستاخ ہیں، پیغمبر کے توہین کرتے ہیں، تو ہم ان کو مار دیں۔ ان کے اندر بھی ایسا کوئی جوش انتقام کا اور کوئی جذبہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو کیا ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے، یا ہمارے اندر ایمان کی غیرت اور جوش صحابہ سے زیادہ ہے کہ ہم اس معاملے کو برداشت نہ کرتے ہوئے قتل و غارت پر اور فساد پر اتر آتے ہیں؟ ڈنمارک میں جب کارٹون بنے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو پتہ ہے پاکستان میں احتجاج ہوا تھا، لوگوں نے جلوس نکالے تھے، آج بھی نکل رہے ہیں۔ اور ان جلوسوں میں کیا ہوا تھا جو پاکستان میں نکلے تھے؟ ذرا آپ غور کریں، پراپرٹیز جلائی گئیں، گاڑیاں توڑی گئیں، دکانوں کو لوٹا گیا اور آگ لگائی گئی۔ یہ رسالت ہے؟ یہ رسالت کی عزت ہے؟ یہ احترام ہے؟ یعنی آپ دیکھیں دونوں جانب یہ انتہا ہے۔ دین کا حکم نہ وہ ہے نہ وہ ہے، اعتدال کی راہ اس کے درمیان میں ہے۔ کارٹون ڈنمارک میں بنتے ہیں اور دکانیں اور گاڑیاں پاکستان میں جلائی جاتی ہیں لوگوں کی، ان کی جو خود مسلمان ہیں، جنہوں نے کوئی توہین نہیں کی ہے پیغمبر کی، ان کی پراپرٹی جلا کر راکھ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کس قسم کا احتجاج ہے؟ آج جو کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے، اسلامی جمعیت طلبہ جو وہاں کے پاکستان کے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی ایک طلبہ تنظیم ہے جو اسلام پسند ہیں، اسلام کے جو حمایتی ہیں، انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، تو انہوں نے آج ایک ریلی نکالی کہ فرانس کے سفارت خانے میں جا کر کے یادداشت جمع کروائی جائے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے اور فرانسیسیوں سے کچھ مطالبات کیے جائیں۔ تو یہ پرامن ریلی تھی، اور اس کا آج یہ جمہوریت کا دور ہے اور یہ ہر ایک کا جمہوری حق ہے۔ اگر کارٹون بنانا، انبیاء کی توہین کرنا اور پیغمبروں کے خلاف کتابیں اور میگزین لکھنا اگر لوگوں کا اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے اور ان کا جمہوری حق ہے، تو اس کے خلاف احتجاج کرنا بھی جمہوری حق ہے، اسے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اور پاکستان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے فرانس کے اور اس کارٹونوں کے واقعے کے خلاف مذمت کی ہے اور قرارداد منظور کی ہے۔ قومی اسمبلی قرارداد منظور کرتی ہے اور پولیس احتجاج کرنے والوں کو فرانس کے سفارت خانے میں مراسلہ جمع کرانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، گرفتاریاں ہوئیں، لاٹھی چارج ہوئے، لوگ زخمی ہوئے، اسپتالوں میں پہنچے، کئیوں کی حالت جو ہے وہ نازک ہے۔ یہ صورتحال ہے اور یہ قابل احتجاج ہے اور یہ صورتحال قابل مذمت ہے۔ سندھ گورنمنٹ اور خصوصاً کراچی انتظامیہ کا یہ کردار، یہ قتل کش کردار جو ہے، یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں اعتدال کی راہ کیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کو آپ ملاحظہ کیجئے، صحابہ کا کردار کیا رہا ہے ایسے مواقع کے اوپر۔ فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن وہ واجب القتل کیوں ہے؟ فقہا کون تھے؟ میری آپ طرح کے انسان تھے، ان پر وحی نہیں آتی تھی۔
اگر علماء نے یہ لکھ دیا ہے کہ وہ واجب القتل ہے تو علماء کے لکھنے سے کسی کا قتل واجب نہیں ہو جاتا. واجب تب ہوتا ہے جب اللہ حکم دیتا ہے، واجب تب ہوتا ہے جب رسول اللہ حکم دیتے ہیں. اور ہمیں پیغمبر کی سیرت میں کہیں بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی توہین کے بدلے میں کسی کو قتل کروایا ہو اور کہا ہو کہ اس کو قتل کر دیا جائے. آپ نے اس سے منع کیا ہے. اور حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی توہین کو معاف کیا ہے. لوگوں نے پیغمبر کے سامنے خدا کو بھی گالیاں دی، اللہ کی بھی توہین کی، قرآن کو گالیاں دی، قرآن کی توہین کی، خود رسول اللہ کی توہین کی. لیکن نہ صحابہ جذبات میں اور غصے میں آ کر اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑے، اور نہ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے. لہٰذا یہ جذبات ہیں، اور جذبات کا نام دین نہیں ہے. جذبات کی اتباع اور پیروی کا نام دین نہیں ہے. دینی اور ایمانی غیرت اچھی بات ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے. اگر ایسی صورتحال آ جائے کہ جب لوگ انبیاء کی توہین کر رہے ہوں اور مسلمان امت جو ہے یہ غصے کے اندر ہو، تو ایسے موقع پر مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں اور جس پر بڑے بڑے اساتین امت نے لکھا بھی ہے کہ آپ دعوت دین کا کام کریں. پیغمبر کی توہین ہوئی، پیغمبر نے دعوت کا کام کیا ہے. نبی کی رسالت کی توہین کی گئی، صحابہ نے دعوت کا کام کیا ہے، اس کام کو اور بڑھایا ہے. اگر دنیا کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں انبیاء کی توہین ہوتی ہے، تو آپ میدان میں نکلیں اور آپ اس کے مقابلے میں انبیاء کی سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو یہ شعور پیدا ہو کہ عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں فرق ہوتا ہے، اور انبیاء کی توہین جو ہے یہ جرم ہے. یہ چیز لوگوں کو باور کروائیں. گالیاں دینے سے، مار پیٹ اور غصہ کرنے سے، جلوس اور جلسے کرنے سے کبھی بھی دوسرے کو دعوت اور تبلیغ نہیں ہوتی. دعوت و تبلیغ کا انداز جو ہے وہ موعظہ حسنہ کے ساتھ اور پوری حکمت کے ساتھ دعوت دین کے کام کو جو ہے وہ آگے کیا جائے اور اس کے اندر اضافہ کیا جائے. ہمارے کرنے کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں. وہ تو ہم پہنچاتے نہیں. جمعہ ہو، درس ہو، کوئی کانفرنس ہو تو ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تھوک نکلتا ہے، غصے میں آتے ہیں اور بڑے جذبات کے اندر مخالفین کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں. اس کو دعوت تو نہیں کہتے. میں نے بریلویوں کو 4 گالیاں دے دی، دیوبندیوں کو دے دی، اہل حدیثوں کو دے دی، تو میں نے دین کا کام کیا ہے؟ یہ دعوت کا کام ہے. تو قرآن و سنت کو، رسول اللہ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے صحیح انداز سے پیش کرنا، یہ اصل ہمارے کرنے کا کام ہے. تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں اور دوسری چیزوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں. نفس پرستی جب آتی ہے قوموں کے اندر، انسان کے اندر، تو وہ لے آتی ہے اللہ کے مقابلے میں بھی اور لے آتی ہے انبیاء کے مقابلے میں بھی. اور اس نفس پرستی کا علاج جو ہے وہ حق کی دعوت ہے اور لوگوں کو اس کی طرف جو ہے وہ قائل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی ہے نفس پرستی کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن جو ہے وہ توحید سے بھر دیا ہے. عمل میں کمی بیشی معاف کی جا سکتی ہے، لیکن توحید کے اندر نقب زنی یہ معاف نہیں ہو سکتی. سورہ نجم میں اللہ نے کہا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بتانے میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں کون ہوں اور میری طاقت کیا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے اختیارات کیا کیا ہے، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور طریقے سے متوجہ کیا.
حضور علیہ السلام نے تو فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی خدا سے مانگو، اور نمک کی ضرورت پیش آئے، نمک جیسی معمولی چیز، وہ بھی اللہ سے مانگنا سیکھو۔ پیغمبر نے تو یہاں تک تعلیم دی۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، مانگنے کے آداب کیا ہیں، خدا سے کس طرح مانگا جائے، یہ چیز بھی نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ مگر کچھ لوگوں کو توحید راس نہیں آتی، یہ مظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مادی وجود چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وجود ہمارے سامنے ہو جس کی ہم عبادت کر سکیں، جس کی ہم پوجا پاٹ کر سکیں۔ قرآن نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا پار کر کے آئے اور فرعون غرق ہو گیا تو وہاں کچھ لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچھڑے کی گائے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے تو یہ لوگ اچھے ہیں، کم از کم ان کا خدا ان کے سامنے تو ہے جس کی یہ پوجا کر رہے ہیں، ہمیں تو ہمارا خدا نظر ہی نہیں آتا، تو ایسا کیجئے کہ ہمیں بھی کوئی رب کی تصویر بنا دیجئے۔ یعنی وہ بھی کارٹون بناؤ۔ کارٹون کیا ہوتا ہے؟ یہی چیز ہے نا، خاکہ۔ تو ہمیں بھی کوئی ایسا خاکہ اور کارٹون خدا کا بنا دیجئے جیسے ہم آگے رکھ لیں اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ جائیں۔ تو یہ انسان جو ہے، جو مادہ پرست ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی میں تب کروں گا جب اللہ کا وجود مجھے نظر آ رہا ہو، اور جب اللہ میرے سامنے ہو، اور اگر وہ سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آتا، تو پھر عبادت کس بات کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ نے کہا، اے میرے پیغمبر، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ ساری دنیا مل کر، بھائی توجہ کیجئے، یہ پیچھے جو لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، پلیز۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر ساری دنیا مل جائے میرے نبی اور وہ آپ کو نقصان دینا چاہیں، میری مرضی نہ ہو، وہ تیرا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں خیر دینا چاہوں تجھے، میں تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہوں، ساری کائنات مل کر اکٹھی ہو جائے اور اس کو روکنا چاہے، وہ نہیں روک سکتے۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس مشکل کشائی عقیدے میں نقب لگائی، اب یہ میں ہی تیری مشکل حل کر سکتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بغیر کوئی تیری مشکل حل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ توحید ہے۔ اس توحید کے عقیدے میں لوگوں نے نقب لگائی اور کئی اور مشکل کشا بنا لیے۔ حضرت علی کو مشکل کشا بنا لیا، پیروں فقیروں اور بزرگوں کو مشکل کشا بنا لیا، کچھ لوگوں نے تعویذات کو اور عملیات کو مشکل کشا بنا لیا، اور سب سے بڑی مشکل حضرت علی علیہ السلام کو اللہ نے، یہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے لوگوں کا، حضرت علی جو ہے یہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے۔ آپ سنیوں کو بھی دیکھیں گے، کئی سنیوں کو جو نعرے لگا رہے ہوں گے علی مولا مشکل کشا، اور شیعہ کو بھی دیکھیں گے نعرے لگا رہے ہوں گے مولا علی مشکل کشا۔ سب سے بڑا مشکل کشا جو ہے وہ حضرت علی ہے لوگوں کا۔ اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو اللہ نے ساری زندگی مشکلوں میں ڈالا۔ وہ خود مشکلات کے اندر مبتلا رہے، ہمیشہ۔ بچپن میں ٹانگیں کمزور تھیں، بڑے ہوئے آنکھیں دکھتی تھیں، رسول اللہ نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا، تب جا کر کے ٹھیک ہوئے۔ پھر جب خلیفہ بنے تو ایک گروہ اٹھ کر مد مقابل کھڑا ہو گیا، لڑائیاں لڑنی پڑی، اور آخر دم تک لڑائی ہوتی رہی، اور پھر بالآخر حضرت علی کو ایک ظالم نے شہید کر دیا مسجد کے اندر۔ یہ ساری مشکلات ہیں۔
تو جو لوگوں کا مشکل کشا بنا ہوا ہے وہ تو خود مشکلوں میں مبتلا رہا اور اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکا. اور اس سے ذرا ایک قدم آپ آگے بڑھیے کہ حضرت حسین اور حضرت علی کی اولاد اور حضرت حسین اور ان کا خاندان جو علی کا ہے ان کے اوپر ظلم کی انتہا ہو گئی. کون نہیں جانتا کربلا میں کیا ہوا. لیکن مولا علی مشکل کشا کربلا میں اپنے بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے نہیں آیا, اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی, اپنے خاندان کو یزید کے ظلم سے وہ نہیں بچا سکے. تو جو اپنے خاندان کے لیے کوئی مشکل حل نہیں کر سکے, جو اپنے بیٹے کے لیے مشکل آسان نہیں کر سکے, وہ میری تیری مشکل کیا آسان کریں گے. انہیں حسین قریب تھا یا میں اور آپ قریب ہیں؟ علی مرتضیٰ سے میرا اور آپ کا رشتہ زیادہ قریبی ہے یا حسین کا رشتہ زیادہ قریبی تھا؟ تو یہ توحید کے اندر لوگوں نے نقب لگائی ہے, اوراد ہے, تعویذات ہے, لوگ انہیں مشکل کشا بنا بیٹھے ہیں. ایک ہی پل میں مشکل کے اشتہار آتے ہیں. آپ اخبارات کو دیکھیں, پاکستانی اخبارات, اردو اخبارات کو آپ دیکھیں, جنگ کو اور اصاف کو جو یہاں بھی چھپتے ہیں, تو آپ کو مختلف دین فروشوں کے آپ کو اشتہارات نظر آئیں گے. عملیات کے ذریعے سے آپ کی مشکلیں. اب عورتیں بیچاری وہ کمزور ہوتی ہیں, دوڑ پڑتی ہیں, خامند کو قابو کرنے کے لیے در در ماری ماری پھرتی ہیں, تعویذ ڈھونڈتی ہیں خامند کو قابو کر لیا جائے. اور ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا میں اپنے خامند سے طلاق چاہتی ہوں. ذرا آپ پیغمبر کی سیرت دیکھیں, نبی خامند اور بیوی کے درمیان مسئلے کو کیسے حل کر رہا ہے. اور ہمارے یہ بڑے بڑے بزرگی کے دعوے دار بیٹھے ہیں جو عورتوں کو تعویذ بیچتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے خامند تمہارے قابو میں آ جائے گا. وہ کوئی جن ہے کہ جسے تم بوتل میں بند کرنا چاہتی ہو اور جسے قابو کرنا چاہتی ہو؟ وہ آئی, اس نے کہا میں اپنے خامند کو طلاق لینا چاہتی ہوں. لیکن خامند نے نبی علیہ السلام سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں کوئی طلاق کی ضرورت ہے, اور خامند نے یہ بھی نہیں کہا. اب بیوی اتنی تنگ ہے اپنے خامند سے کہ وہ طلاق مانگ رہی ہے, لیکن خامند پیغمبر کے پاس نہیں آیا کہ یا رسول اللہ کوئی تعویذ دے دیجئے, کوئی دم درود بتا دیجئے کہ یہ عورت قابو آ جائے, یہ بیوی میرے کنٹرول میں آ جائے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے ہی نہیں, یہ پیغمبر کی سیرت ہے ہی نہیں, یہ قبوری شریعت ہے, یہ عجمی شریعت ہے جو بعد میں بنائی گئی ہے. پیغمبر جو شریعت لے کے آئے تو اس عورت نے کہا مجھے طلاق چاہیے. حالانکہ خاوند کو اتنی محبت تھی کہ جب طلاق ہو گئی ان دونوں کے درمیان تو وہ اپنی اس سابقہ بیوی کی محبت میں پاگلوں اور دیوانوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں دوڑا پھرتا تھا اور اپنی بیوی کا نام پکارتا تھا. اتنی محبت تھی اسے اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن بیوی راضی نہیں تھی. کوئی معاملہ تھا, اس نے طلاق لے لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور بہت سمجھایا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ خاوند کے حقوق ادا کرو, نہیں تو جہنم ہے. میں اپنے لیے جہنم نہیں خرید سکتی, اس لیے کہ میں دل سے اس خاوند کو پسند نہیں کرتی. اب اور میں اس کے ساتھ رہوں گی تو نافرمانی ہوگی, اور نافرمانی کے باوجود میں اس کے گھر میں رہوں, دنیا داری تو چل جائے گی, دنیا کا گھر تو چل جائے گا, لیکن میری قبر اور آخرت خراب ہو جائے گی. اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں تو یہ میری طلاق کروا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات دیکھا اور طلاق کروا دی. اب اگر خامند اور بیوی کے درمیان اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ رہنا ممکن نہیں ہے تو شریعت نے طلاق کا راستہ بتایا ہے, تعویذات کا راستہ نہیں بتایا کہ اس کے ذریعے سے کسی ایک کو جو ہے وہ قابو کر لیا جائے. حسین کی میں نے عرض کیا مشکل کشائی نہیں ہوئی,
یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب کچھ لوگ اس سبق کو لیے گلی گلی سینہ کوٹتے پھرتے ہیں، ہر سال محرم میں سینے کوٹے جاتے ہیں، مگر غور کرنے والے کبھی غور نہیں کرتے کہ 364 ڈیز جو ہیں، پورا سال مولا علی مشکل کشا، پورا سال مولا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا یہ کہتے رہتے ہیں، اور جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو ماتم ہوتا ہے، سینہ پیٹتے، کیوں؟ حسین مار دیے گئے۔ بھئی علی کہاں تھے؟ کیوں مار دیے گئے حسین؟ علی کیوں نہیں پہنچے؟ کیوں نہیں مشکل کشائی کی انہوں نے؟ تو جس کو سارا سال تم مشکل کشا کہتے ہو، اس کو سال کے ایک دن میں جا کر اپنے اسی عقیدے کی تم نفی کر دیتے ہو۔ تو قرآن نے کہا اِن یمسسک اللہ بضر، اور پھر صرف مولا علی مشکل کشا نہیں ہے، مولا حسین بھی مشکل کشا ہے۔ وہ ماہر القادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، وہ بڑے شاعر بھی تھے، ادیب تھے، گواہ اس پر میدان کربلا ہے۔ ماہر القادری نے لکھا، گواہ اس پر میدان کربلا ہے، فقط اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ میدان کربلا کے اندر جو کچھ ہوا وہ سارا اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل حل کرنے والا وہ ہے۔ اگر وہ فرعون کو تخت بادشاہی پر بٹھا دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر حسین کو کربلا میں تڑپا تڑپا کر قتل کروا دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے دنیا کے لیے۔ تو حضرات محترم، خواہشات ہیں یہ ساری، اور خواہشات کے پیچھے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا میں نبوت کے دعوے کرتے ہیں، کوئی امام مہدی بن جاتا ہے، کوئی نبی بن جاتا ہے، کوئی مسیح موعود بن جاتا ہے، یہ جو مختلف دعوے کرتے ہیں تو یہ بھی خواہشات ہی ہوتی ہیں۔ بنو عباس کی جب حکومت تھی، ہارون کا بیٹا مامون الرشید کا زمانہ تھا، مامون کا، تو یہ مامون بہت بڑا عالم بھی تھا، یہ اس کی حکومت تھی۔ تو ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مامون نے کہا اس کو پکڑ کر میرے پاس دربار میں لاؤ، ہم اس سے نبوت کی دلیل پوچھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں جھوٹے آدمی سے نبوت کی دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ مامون الرشید نے دربار میں طلب کیا، عباسی بادشاہ نے پوچھا کہ تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں معجزہ دکھا دوں تو کیا آپ مجھے نبی مان لیں گے؟ اور یہاں میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ آج اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور کہے میں نبی ہوں، اور آپ کو کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، یعنی ایسی کوئی چیز دکھا دے، تو کیا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے؟ وہ بے شک جھوٹ کا جو مرضی دکھا دے، رسول اللہ پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس سے کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، بغیر دلیل کے ہم کہیں گے کہ یہ شخص بے ایمان ہے، کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اپنی جیب سے کچھ پتھر نکالے، اس جھوٹے نبی نے پتھر نکالے اور وہ پانی کے اندر ڈالے، پانی کے پیالے میں مامون کے سامنے۔ تو وہ جو پتھر تھے وہ پانی میں گھل گئے۔ حالانکہ مٹی تو گھل جاتی ہے، ریت گھل جاتی ہے، لیکن پتھر جو ہے وہ پانی میں گھلتا نہیں ہے، اور وہ بھی ایک پیالے کے اندر۔ تو اس کے وہ پتھر جو تھے وہ پیالے میں گھل گئے۔ اب مامون کے لیے بڑی مشکل تھی کہ معجزہ خود مانگا تھا، دکھا دیا اس نے، اب کیا ہوگا؟ تو فوراً مامون کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ تو مامون نے کہا اب پتہ نہیں تمہارے پتھر کیسے تھے جو پانی میں گھل گئے، لیجئے ہم آپ کو پتھر دیتے ہیں، یہ پانی میں ڈالیے اور گھلا کر دکھائیے۔ نبی تو نبی ہے نا، تو معجزہ تو یہاں بھی چلنا چاہیے، میرے پتھروں پر بھی۔
تو وہ بھی بڑا شانہ کاگ تھا. اس نے کہا بات سن، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے اور انہوں نے لاٹھی پھینکی تھی جو سانپ بن گئی تھی، تو فرعون نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پتہ نہیں موسیٰ تیری لاٹھی کیسی ہے، یہ لے میں لاٹھی دیتا ہوں، اس کو سانپ بنا کر دکھا. تو دیکھ تو فرعون سے بڑا نہیں ہے، میں موسیٰ سے بڑا نہیں ہوں. یعنی اس نے مامون کو فرعون بھی بنا ڈالا. تو فرعون سے بڑا نہیں ہے، میں موسیٰ سے بڑا نہیں ہوں، لہذا یہ تیرا مطالبہ ہی غلط ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ سارے خواہشات نفس کے چکر ہیں. اگر انسان خواہش کی اتباع اور پیروی سے نکل آئے اور اللہ کی توحید کی راہ اختیار کر لے، اور قرآن نے جو کہا ہے کہ خواہش نفس ایک معبود ہے، ایک بت ہے، اس کی عبادت چھوڑ دو، اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں اور خواہشات کی اتباع پیروی اور اس کی عبادت کو اگر ہم چھوڑ دیں تو یقین جانیے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. نہ کوئی کارٹون انبیاء کے شائع ہوں، نہ کوئی قتل کرنے والے آئیں، نہ بم دھماکے ہوں، نہ یہ فرانس جیسے اور ڈنمارک جیسے واقعات دنیا کے اندر پیش آئیں. یہ ساری کی ساری پیچھے خواہش نفس کی اتباع ہے جو شیطان انسان کو سکھاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have but a few minutes, maybe about 5 minutes. Mufti Sahib continues with the topic of Seerah, and he again quoted the ayah of the Holy Quran in the beginning, Surah Al-Jasiyah, chapter 45, verse 23. فَأَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Do you see such who takes as God his own vain desires? So the point is that we believers, we don't take our emotions, our sentiments, our desires as our God. We give priority, utmost priority in the Creator that we believe, and we obey His commandments. The current issue that Mufti Sahib touched upon is, as we know, these carcasses in France, and this incident that took place in France, and the commotions that followed, led by the President of France and the Chancellor of Germany. You see, we at our level, we don't know what goes behind the screen at higher levels. We don't know what is the agenda. We don't know what are the ulterior objectives. For instance, Dr. Paul Craig Robert, a retired senior White House official, he says that this incident in Paris was carried out by CIA. And he says, why was it carried out by CIA? He says the French economy, because of the embargo imposed by the United States against the Russians, the economy is suffering. It has impacted the shipyards. It has impacted other areas of economy in France, and therefore something had to be done to divert the attention of the public from the real issue. And he says that this is nothing new. CIA, he says, followed this policy against Europeans during the post-World War II. When the US spy agency would carry out attacks on European states and blame the Communist Party.
and the communist groups. That was to completely bring them towards Washington. And it's quite a long explanation that he gives, but in the end he says that the US government tells Americans whatever story the government wants or puts together, and sits back and laughs at the gullibility of the public, believing in whatever they presented. Muslims are not saying that. I'm not saying that. It's a retired senior White House official. He was with the White House at Reagan's time. Dr. Paul Craig Roberts, check it for yourself, Facebook or YouTube and so on, he's saying. Steve Emerson on Fox News, he says Birmingham is a Muslim city. It's a no-go area for non-Muslims. He says there is a religious police in London who arrests those people who are not dressed according to Sharia. Stephen Emerson is saying that. And later, in fact, David Cameron commenting on it, he says when he heard that on Fox News in the morning, he nearly choked on his porridge. David Cameron says that. Tony Rook, who refused to pay the BBC license, you can watch him on YouTube, Tony, T-O-N-Y, R-O-O-K-E, Rook. He refused to pay BBC license fee. He was taken to court. There he showed the clips of BBC about 9/11 at that time. The BBC reporter is standing at the front, and the building 7, the World Tower building number 7, not 1 and 2, but 7, is intact at the back. And he's announcing, and he's going on the TVs, he's broadcasting that building 7 has been destroyed by the terrorists. And the building 7 stands intact in the background. So he presents these clips and the facts to the judge when he was in the court. And he says BBC is quite evident is misleading the public, A, misrepresenting facts, B, and is an accomplice with the terrorists or whoever is responsible in destroying this building 7 and the 1 and 2, because this building 7 didn't come down until 23 minutes later. This is what's going on in this world. The judge accepted his plea. He accepted the argument he presented. And now Scotland Yard, on the face of it, are obliged to investigate BBC for presenting a news that was no more than fiction. This is what's going on in the world. Just to touch upon this incident, our problem is that we do get carried away with emotions and sentiments. And I think it's in a way, it can be justified because we love the Holy Prophet. And we say, look, don't insult our Prophet. You can say to me whatever you want, to my father and mother. So we get carried away. But the point is that the present day politics demands that we use intellect and not emotions. We have to answer these accusations with intellect. The Holy Prophet ﷺ, in his time, his name was Muhammad ﷺ. By the kuffars in Mecca, he was called Muzammam. Muhammad ﷺ means the praised one. Muzammam, the accursed one. How did he respond? He always rose above with dignity. And he said to his companions, laughingly, isn't that amazing how Allah subhanahu wa ta'ala has saved me from the curses of this Quraysh? For I am Muhammad. And they are accursing somebody who's called Muhammad. So we have to learn to use our intellect and follow the sunnah of the Holy Prophet. Assalamu alaikum.